السلام علیکم۔ ابن فاضل صاحب لکھتے ہیں کہ یونیسیف کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کے 5 سے 9 سال کی عمر کے 50 لاکھ بچے سکول نہیں جاتے اور 1,14,00,000 بچے پرائمری کے بعد سکول چھوڑ چکے ہیں۔ اسی طرح ایک کثیر تعداد ایسی بھی ہوگی جو 6، 7 یا 8ویں جماعت میں پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسری طرف ہم اچھی طرح آگاہ ہیں کہ ہماری روزمرہ استعمال کی بیشتر اشیاء درآمد کی جاتی ہیں، ٹوتھ پک سے لے کر سوئی تک اور ادویات سے لے کر کتوں بلیوں کی خوراک تک ہم باہر سے منگواتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا تجارتی خسارہ کسی طور قابو میں نہیں آ رہا۔ تمام تر نیک نیتی اور کاوش کے باوجود حالات دن بدن دگرگوں ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ پیداواری کارخانہ جات اور ہنرمند ہاتھوں کی ضرورت ہے۔ اس صورتحال کا ایک تیسرا زاویہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ کوئی بھی جوان اس وقت تک کسی فیکٹری یا ادارے میں ملازمت اختیار نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا شناختی کارڈ نہ بن چکا ہو۔ اب سوچیں کہ دور افتادہ گاؤں کا ایک جوان جس نے کسی طور بمشکل مڈل پاس کر لیا ہے، اس کی عمر 13 سے 14 سال ہوگی۔ اس کے پاس اتنی قابلیت نہیں یا گھریلو حالات ایسے نہیں کہ مزید تعلیم جاری رکھ سکے، نہ ہی کوئی ایسا ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ہے جہاں سے ہنر سیکھ سکے، اور قانون میں گنجائش نہیں کہ وہ کسی فیکٹری یا ادارے میں جا کر ہنر سیکھنا شروع کر دے۔ اگر جاتا ہے تو ادارے پر قدغن لگتی ہے، جرمانہ ہوتا ہے۔ کیسی بے چارگی ہے کہ بچہ پڑھ نہیں سکتا کہ گاؤں میں سکول نہیں، یا گھریلو حالات سازگار نہیں، کام نہیں کر سکتا کہ غیر قانونی ہے، بس وہ کھیل سکتا ہے، آوارہ پھر سکتا ہے، فارغ رہ سکتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ اگر گھر میں کوئی کام ہوتا ہے یا اپنی کھیتی ہے تو مدد کر سکتا ہے، وگرنہ وہ فارغ رہے گا اور ہڈ حرام بنتا چلا جائے گا۔ اب سوچیں، جب تک وہ 18 سال کا ہوگا اس کو نہ کوئی کام آتا ہوگا، نہ کوئی ذریعہ آمدنی، اور نہ ہی اس کو کام کرنے کی عادت ہوگی، بلکہ بیشتر صورتوں میں وہ آوارہ گردی کے باعث آخری درجے کا نافرمان اور بدچلن بنا ہوگا۔ فاضل صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کام سیکھنے کے لیے ایک ایسے نوجوان کو لایا گیا جو میٹرک کرنے کے بعد 3 سال تک صرف اس لیے فارغ پھرتا رہا کہ اسے کسی نے کام پر نہیں رکھا کہ اس کی عمر کم ہے۔ ہمارے خلاف بہت سے ممالک نے اور بطور خاص ایک ہمسایہ ملک نے چائلڈ لیبر کے حوالے سے مہم چلائی اور ہم زیر بار آ گئے، اور اب تک ہے۔ اس کے بعد کبھی کسی نے نہ اس پر سوچا ہے، نہ کسی کی کوئی دلچسپی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ نوجوانوں کی ایک بے روزگار فوج بنا کسی تعلیم اور ہنر کے عملی زندگی میں داخل ہونے کو ہے۔ اصولی طور پر ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر بچے کو کم از کم مڈل تک تعلیم کی سہولت اس کے گھر کے قریب ملے، اس کے بعد قابل بچوں کو مزید تعلیم دلوائی جائے، اور باقی سب بچوں کو 2 سال کے ہنرمندی کے مختلف کورسز کروائے جائیں۔ فیکٹری میں ملازمت کی حد 15 سال کی جائے، بلکہ ہمارے خیال میں تو 15 سال کا نوجوان ملازمت ہی نہیں، گاڑی اور موٹر سائیکل چلانے کے قابل بھی ہوتا ہے۔ شناختی کارڈ کی عمر 15 سال کی جانی چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے یہ ممکن نہیں تو کم از کم انہیں ورک پرمٹ مل جائے تاکہ ان کو اوائل جوانی سے کام کی عادت پڑے اور وہ جلد سے جلد کماؤ پوت بن کر اپنے خاندان والوں اور ملک کے لیے خوشحالی کا ذریعہ بنے۔ لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ کب ہمارے فیصلہ ساز اور ارباب اختیار انتہائی ضروری نیند سے بیدار ہوں گے، کب عوام کی خوشحالی ان کا ہدف اولی بنے گی، کب ہمارے وسائل ہمارے لوگوں کو قابل ہنرمند بنانے پر اور ان کی تربیت پر خرچ ہوں گے۔ نہیں معلوم کب ہم اس غربت اور جہالت کے ہشت پا سے آزاد ہوں گے۔ کیفی اعظمی کے اس شعر کے ساتھ اجازت لیتا ہوں: کوئی تو سود چکائے، کوئی تو ذمہ لے، اس انقلاب کا جو آج تک ادھار سا ہے۔